اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وإلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ میں نے جو پہلے دو خطبات پڑھے تھے اس میں میں نے حضور علیہ السلام کے رسالہ الوصیت اور کچھ قدرت ثانیہ کے متعلق باتیں عرض کری تھیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رسالہ میں اپنے وفات کے بعد جو دو قسم کی خلافتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا، میں نے بڑے اختصار کے ساتھ ان کے متعلق کچھ عرض کیا تھا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے جو اپنی وفات سے پہلے صدر انجمن کا ادارہ جو قائم کیا تھا، اس ادارے کی کیا اہمیت تھی، حضور علیہ السلام نے خود اس ادارے کے متعلق کیا فرمایا، اور ہمارے پہلے خلیفۃ المسیح حضرت سیدنا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ادارے کے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا، اس کا بھی میں تفصیل سے پہلے خطبات میں ذکر کر چکا ہوں، دوبارہ اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جیسے کہ میں نے رسالہ الوصیت میں سے بھی حضور علیہ السلام کے وہ دو جو اقتباس ہیں جو حضور علیہ السلام نے اپنے بعد جاری ہونے والی دو قسم کی امامتیں یا خلافتوں کا جن میں ذکر فرمایا تھا، وہ بھی میں پڑھ کر آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام کے اقتباسات اور نصائح اور تعلیم کے مطابق یا فرمان کے مطابق ایک تو خلافت یا امامت حضور علیہ السلام کی مان وفات کے بعد جاری ہونی تھی، اس کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 40 مومن جس انسان پر اتفاق کر لیں کہ وہ میرے نام پر میرے بیعت لینے کی اہل ہے، تو وہ بیعت لینے کا سلسلہ شروع کر دے۔ اور اس طرح جو سلسلہ میں نے تبلیغ اسلام اور اشاعت اسلام اور غلبہ اسلام کا شروع کر رکھا ہے، تو اس سلسلے کو وہ جاری رکھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری خلافت اور امامت کا بھی ذکر فرمایا ہے،
اچھا، یہ جو حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ 40 مومن جس پہ اتفاق کریں گے، تو صریحاً پتہ چل رہا ہے کہ یہ انتخابی خلافت تھی حضور صاحب نے جس کا ذکر فرمایا تھا. لیکن اس انتخابی خلافت کے سلسلے کے ساتھ حضور صاحب نے ایک دوسری خلافت کا بھی ذکر فرمایا اپنے بعد، جس کے متعلق فرمایا کہ اور جب تک کوئی خدا سے یہ سلسلہ چلے گا، یہ انتخابی خلافت کا چلتا رہے گا. حضور صاحب کو علم تھا، لیکن حضور صاحب نے فرما دیا کہ یہ سلسلہ اس وقت تک چلے گا، اور فرمایا کہ اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کروں. یہ کام کرنے والوں کا سلسلہ عبوری ڈھانچہ جس کا میں نے نام لیا تھا، حضور صاحب نے اس کا بھی ذکر فرما دیا. اور ایک دوسری خلافت جو ہے، امامت جو ہے، اس کو ہم الہامی خلافت کہہ سکتے ہیں، کیونکہ روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے الہام یافتہ لوگ ہوتے ہیں. اللہ ان کو الہام کرتا ہے، ان کے دل پر نازل فرماتا ہے. تو روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے الہامی خلفاء کا سلسلہ ہے جس کا حضور صاحب نے ذکر فرمایا اپنے بعد وہ، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو. اچھا، آپ کو یہ بھی میں نے بتا دیا تھا مختصر کے الفاظ میں کہ حضور صاحب کو ایک 20 فروری 1886 کے اشتہار میں حضور صاحب نے ایک پیش گوئی اپنے غلام کے متعلق الہاماً جو آپ پر نازل ہوئی تھی اس کا بھی ذکر فرمایا ہے. حضور صاحب نے آپ کو اس موعود غلام کو مسلم موعود کا نام دیا. یہ جو حضور صاحب فرما رہے ہیں الوصیت میں، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حضور صاحب نے وہ جو مسلم موعود جو تھا اس کے متعلق اشارہ نہیں، قطعی ذکر فرمایا اس کا، کیونکہ وہ بندہ موعود اس کو لوگ نہیں کھڑا کریں گے، اس کا الیکشن نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے روح القدس پائے گا. کب پائے گا؟ اس کو اللہ کے علم میں یہ بات تھی، اور حضور صاحب بھی جانتے تھے کہ اللہ جانتا ہے کہ جب اس کی ضرورت پیدا ہوگی تو اللہ اس کو کھڑے کرے گا اور روح القدس دے کر کھڑے کرے گا اس انسان کو. اور پھر جو انہوں نے انتخابی خلافت کا یا امامت کا ذکر فرمایا، اس میں بھی حضور صاحب نے فرما دیا اس کے بارے میں، جیسا کہ میں نے پہلے پڑھ کر سنایا ہے. حضور صاحب فرماتے ہیں، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا، اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا، اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے. اس کے متعلق یہ حضور صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب اور اپنی وحی سے مخصوص کرے گا. لوگوں کے انتخاب سے وہ کھڑا نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے وحی اس کو ہوگی اور وہ کھڑا ہوگا. پھر حضور فرماتے ہیں، سو ان دونوں کے منتظر رہو، اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالت کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے. جیسے کہ آج کل یہ عاجز بھی لوگوں کے لیے قابل اعتراض ہے، بہت قابل اعتراض ہے. بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں لوگ میرے متعلق. اللہ تعالیٰ، میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو عقل بھی دے، ان کو سمجھ بھی دے، شعور بھی دے. یہ امام آخر الزمان کو ماننے والے لوگ تھے، آج ان کا کیا حال ہو گیا ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے، وہ کس طور کے لوگ ہوتے ہیں. اگر یہ لوگ قرآن کو تدبر سے پڑھیں تو ان کو پتہ چل جائے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا ہے، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. اللہ فرماتا ہے، افسوس میرے بندوں پر کہ جب بھی میں نے ان کی طرف کوئی رسول بھیجا تو انہوں نے ہمیشہ اس کو ہنسی اور ٹھٹھا اور تمسکر کا موضوع بنا لیا، حقارت سے دیکھا اس کو. کبھی کہا کہ تمہاری شکل ٹھیک نہیں، کبھی کہا کہ تمہیں عقل نہیں، کبھی اس کے علم پہ اعتراض کر دیا. ایک بھی خدا کی طرف سے آنے والا ان الزاموں سے نہیں بچ سکا. تو پھر
سیدنا حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا معوذتی غلام ان الزاموں سے کیسے بچ سکتا تھا؟ یقیناً اس پر بھی یہ الزام ہونے تھے اور لوگ کر رہے ہیں، جبکہ حضور صاحب خود فرما چکے ہیں اپنے رسالہ میں الوصیت میں. حضور فرماتے ہیں اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے، جس طرح کہ آج لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں معمولی انسان، یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا علقہ ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں، یہ تشبیہ دیکھیے. لیکن بڑا افسوس ہے کہ یہ جو حقائق تھے حضور سامنے آئندہ زمانے کے لیے باتیں ہیں، حضور سامنے بطور نصیحت اپنے لوگوں کو، اپنی جماعت کو اور اپنے پیروکاروں کو بتائی تھی، آج پیروکاروں کے ذہن سے وہ ختم ہو چکی ہیں یا کر دی گئی ہیں، یا ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں رہا کہ ہم قرآن پاک کو غور و فکر سے پڑھیں، حضور السلام کی کتب کو، اس کی تعلیم کو سمجھیں، اور پیشگوئی کے متعلق حضور صاحب نے جو اپنے پیروکاروں کی یا پورے عالم اسلام کی رہنمائی فرمائی ہے اس سے استفادہ حاصل کریں. لیکن نہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وہ دنیا کے دھندوں میں لگ گئے یا لگا دیے گئے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے اور صحیح حقیقت کی طرف وہ توجہ کریں، اور قرآن کو بھی اور حضور اسلام کے الہامی اور اپنے خود جو انہوں نے لکھا ہے اس پر بھی، اس کو بھی سمجھنے کے لیے کوشش کریں. بہرحال یہ جو دو قسم کے امامتیں یا خلافتیں تھیں جس کا حضور صاحب نے رسالہ الوصیت میں ذکر فرمایا، تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے جماعت احمدیہ میں، اس کا بھی میں نے مختصر ذکر کیا ہے کہ ہمارے پہلے خلیفہ یعنی احمدیت میں آنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ اس منصب پر بیٹھے، لوگوں کے ذریعے اور صدر انجمن کے ذریعے جو حضور صاحب نے بنائی تھی، ان سب کی متفقہ رائے سے وہ برگزیدہ انسان جس کا نام تھا سیدنا حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب بیٹھ گئے تو انہوں نے اپنا دین کی خدمت کا سلسلہ اپنے آقا کی رہنمائی میں شروع کر دیا. اور اس کے بعد پھر جب ان کی وفات ہوتی ہے تو پھر میں نے کہا ہے کہ اس صدر انجمن کو کلیتاً ریجیکٹ کر دیا گیا، رد کر دیا گیا. ایک اور طریقہ اختیار کیا گیا انتخاب کا، جو کہ بنیادی طور پر ایک غلطی تھی. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار، وہاں سے وہ نقطہ پہلا تھا جہاں سے یہ شروع ہوا انکار، ان کو ریجیکٹ کیا گیا. ان کو دراصل صدر انجمن احمدیہ کو ریجیکٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا انہوں نے حضور صاحب کی تعلیم کو، ان کے فرمان کو ریجیکٹ کر دیا. بہرحال وہ ریجیکٹ کرنے کے بعد وہ خلیفہ بن گئے، تو پھر خلیفہ بننے کے بعد اسی خلافت کا یا اسی خاندانی خلافت کا تسلسل جو ہے، جس طریقے سے انہوں نے پھر اس پر قبضہ کیا اور اس کو پھر چلایا، اس کا تسلسل آج تک چلا آ رہا ہے. اور پھر یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ ان کے سامنے خلفائے راشدین کی مثالیں موجود تھیں، ان کے رویے طرز عمل موجود تھے. ان کو چاہیے تھا کہ ان کی پیروی کرتے، کیونکہ سچے خلیفے یا خلفائے راشدین تو وہی ہوتے ہیں نا جو پہلے اپنے انبیاء کی یا اپنے اماموں کی، ماموروں کی جو تعلیم ہے ان کے مطابق، ان کی روح کے مطابق وہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. لیکن بہرحال بعد میں کیا ہوا یا آج تک کیا ہوتا چلا آ رہا ہے، احمدی سارے اس سے واقف ہیں، مجھے یہاں پر تفصیلی باتیں اس کے متعلق عرض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میں یہاں پر آج اس اپنے خطبہ میں چند باتیں جو خلفائے راشدین جو تھے، اور خلفائے راشدین میں سے بھی ہمارا پہلا خلیفہ راشد، خلیفۃ رسول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں چند باتیں عرض کروں گا آپ لوگوں کی توجہ دلانے کے لیے کہ ان کے طرز عمل یا ان کے رویے کیا تھے. کچھ تو میں پہلے خطبات میں بیان کر چکا ہوں، آج بھی میں تھوڑا بہت بیان کروں گا.
دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پیش ہوئی مسلم عہد میں یہ الفاظ ہیں، تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پائیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر میں۔ میں افراد جماعت سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے اکثریت کا یہ حال ہے کہ آپ بظاہر چلتے پھرتے لوگ ہیں، لیکن چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ دراصل تمہاری روحیں تمہیں ذہنی طور پر مفلوج کر کے مردے بنا دیا گیا ہے، اور تم قبروں میں دبے پڑے ہو۔ اصل میں جب آپ لوگوں کو حق ہی نہیں دیا گیا، آپ سے ہر قسم کا بنیادی حق چھین لیا گیا ہے، تو پھر ظاہر ہے جن سے حق چھین لیے جائیں تو وہ تو پھر ان کا حال تو پھر انسان نہیں وہ رہتے، وہ جانوروں طرح ہو جاتے ہیں، بہرحال وہ مردہ ہو جاتے ہیں ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو۔ اگر میں آپ سے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر کسی احمدی کو میری اس بات پر اعتراض ہے کہ نہیں ہم زندہ ہیں، ہم مردہ نہیں ہیں، ہم لاشیں نہیں ہیں، تو میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ میں خلیفہ راشد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ پڑھوں گا، اس کے کوئی اقتباسات، ان کی زندگی کا طرز عمل کیا تھا، تو میں اس سے سوال کروں گا کہ آپ بھی اپنے ان خاندانی خلیفوں، ان کی سوچ اور ان فکر کا موازنہ کر کے دیکھیں کہ پہلے خلفائے راشدین جو تھے، کیا ان سے ان کی سوچ، ان کے رویے ملتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی مثال یا نمونہ ہو تو پیش کریں، بتائیں کہ ہاں کہ ہمارے خلفاء بھی اسی قسم کے رویے کے مالک ہیں، وہ بھی ان کا طرز عمل بھی ایسا ہی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ خلفائے راشدین کا زمانہ 15 صدیاں پہلے گزر چکا ہے، یہ 100 سال 200 سال کی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ عاجز ان بزرگوں میں سے کسی کی صلب سے تعلق نہیں رکھتا، میں ان کا رشتہ دار نہیں ہوں، نسلی طور پر میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ میں قریشی ہوں، نہ میں ہاشمی ہوں، نہ میں سید ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن ان عظیم بزرگوں کی روحانیت سے میرا تعلق ضرور ہے، اور ان کی سنت اور نمونہ کی پیروی کرنے والا ہوں میں۔ جب کبھی محمدی خلفائے راشدین کا ذکر پڑھتا ہوں تو کوشش کے باوجود میں اپنے آنسوؤں کو نہیں روک سکتا، اور میرا یقین ہے کہ ہر سچے احمدی مسلمان کا یہی حال ہوگا۔ یہ بھی واضح ہو کہ میں کسی کا مخالف بھی نہیں ہوں کہ یہ جو خاندانی خلفاء ہیں میں ان کا مخالف ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے ان کی مخالفت کرنے کی؟ اور پھر یہ بھی کہ میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ میں ان کی سائڈ لے کے میں ان کی باتیں بتا رہا ہوں، نہیں، میں تقویٰ کے ساتھ ان سب کی باتیں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، ان کے رویوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ کون کیا تھا۔ تو جیسے غالب کہتے ہیں نا کہ ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں، وہی بات یہاں پہ بھی ہے۔ میں ان لوگوں کی جو نیک سیرت تھی اور جو ان کے نیک رویے تھے میں ان کا عاشق ہوں، میں ان کو یاد کرتا ہوں، جب پڑھتا ہوں تو بے اختیار ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں دل سے۔ اور یہ جو خاندانی خلفاء جو ہیں، یہ جو ہو سکتا ہے بعض احمدی سمجھے کہ میں ان کی مخالفت کی بات کرتا ہوں، دیکھو ان خاندانی خلفاء کا جو باپ تھا حضرت سیدنا مہدی و مسیح موعود علیہ السلام، میں آج جو بھی ہوں میں ان کی دعا کا نتیجہ ہوں، اس لیے میں ان کے لیے بھی درد رکھتا ہوں اپنے دل میں، بہت درد ہے میرے۔ لیکن مسئلہ ہے جو حقائق ہوں اور جو غلط رویے ہوں، میرے پر فرض ہے کہ میں ان کی نشاندہی کروں، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے اور فہم دے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اقتباس سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ بیوی کو اس بات کا علم تھا کہ شوہر کو کھانا کھانے کے بعد کوئی میٹھی چیز کھانے کا شوق بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، مگر وہ اپنی سخت کوشش کے باوجود میٹھے کا انتظام نہیں کر سکتی تھی۔ یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا ذکر ہو رہا ہے
کیونکہ بیت المال سے جو وظیفہ ملتا تھا وہ کھانے کی تیاری میں صرف ہو جاتا تھا، لیکن بیوی تھی کفایت شار، اس نے روزانہ کے اخراجات میں سے دو پیسے بچانا شروع کیے۔ اس طرح کافی دنوں کے بعد وہ اس قابل ہوگی کہ کوئی میٹھا کھانا تیار کر سکے۔ چنانچہ ایک دن آٹا اور گھی اور کھجور کا حلوہ تیار کیا اور رات کے کھانے کے بعد خوشی خوشی شوہر نامدار کی خدمت میں پیش کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ راشد بہت خوش ہوئے کیونکہ ان کی پسندیدہ چیز ان کے سامنے رکھی گئی تھی، مگر انہوں نے اپنی بیوی سے دریافت فرمایا، یہ تو بتاؤ کہ تم نے یہ حلوہ کس طرح تیار کیا ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے تم نے حلوہ تیار کر لیا؟ یہ سوال سن کر بیوی سناٹے میں آ گئی، کیونکہ وہ خلیفہ کے مزاج سے واقف تھی۔ وہ یہ جانتی تھی کہ یہ تو وہ شخص ہے جو خلیفہ بننے کے دوسرے ہی دن کپڑوں کے تھان کندھے پر رکھ کر بچوں کے لیے روزی کمانے نکل گیا تھا، کہ راستے میں عمر فاروق سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا، ابو بکر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ امیر المومنین اور خلیفۃ الرسول ہیں، آپ کے شایان نہیں کہ کپڑے کے تھان کندھے پر رکھ کر گلی گلی پھریں اور روزی کمائیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آخر یہ تو بتاؤ کہ میں اپنے بال بچوں کو کیا کھلاؤں؟ تجارت کرنا تو میرا پیشہ ہے۔ اس وقت سیدنا عمر فاروق نے مجلس شورا بلائی اور بالاتفاق فیصلہ ہوا کہ خلیفہ اور ان کے بال بچوں کے روزانہ کھانے کے اخراجات بیت المال سے ادا کر دیے جائیں، اور سال میں 2 جوڑے کپڑے، ایک جوڑا گرمی کا اور ایک جوڑا سردی کا، انہیں بیت المال سے فراہم کیے جائیں۔ یہ تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جانتی تھی۔ جب خلیفۃ الرسول نے یہ سوال کیا اپنی بیوی سے کہ یہ تو بتاؤ کہ پیسے کہاں سے اتنے آئے کہ تم نے حلوہ تیار کر لیا ہے، تو بیوی نے عرض کیا، خلیفہ بیت المال سے جو روزینہ آتا ہے اس میں سے 2 پیسے بچا کر میں نے یہ حلوہ تیار کیا ہے۔ خلیفہ نے حلوے سے ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے روزینہ میں میری ضروریات سے 2 پیسے زیادہ آتے ہیں۔ ہاتھ دھو کر دسترخوان سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اسی وقت بیت المال کے خزانچی کو حکم نامہ لکھا کہ میرے روزینے میں سے 2 پیسے کم کر دیے جائیں، کیونکہ یہ ضروریات سے زیادہ ہیں۔ جب اس طرح کے حکمران تھے تو اسلامی مملکت پر رحمت خداوندی کی بارشیں ہوتی تھیں۔ میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارے یہ جو خاندانی خلفاء ہیں، ان کے 98 سال گزرے ہیں خلافت کی مسندوں پر بیٹھے ہوئے، کیا آپ لوگوں نے بھی ان میں سے کسی ایک خلیفے کے رویے میں، اس کے طرز عمل میں ایسی کوئی بات دیکھی ہے آج تک؟ کوئی ایک مثال مجھے دو۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی زندگی، انہوں نے قریباً 52 سال خلافت کی ہے، ان کے 52 سالہ دور میں سے ایک مثال دو۔ مرزا ناصر احمد تیسرے خلیفہ تھے، ان کی زندگی میں سے، یا مرزا طاہر احمد کی زندگی میں سے دو، یا موجودہ خلیفہ صاحب جو ہیں جو کہتے ہیں میں خلیفہ ہوں، یا جماعت ان کو مانتی ہے، پر ان کے طرز عمل میں سے کوئی ایک مثال تو دکھاؤ کہ یہ جو خلیفۃ الرسول اول، اور میں یقین رکھتا ہوں یہ انتخابی خلیفہ تھا، اور اس نے زندگی میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میں خدا کا بنایا ہوں خلیفہ ہوں، اور یہ انسان، برگزیدہ انسان، آئندہ انتخابی خلفاء جو قیامت تک عالم اسلام میں آنے تھے، ان کا یہ سردار تھا۔ اس کا رویہ، اس کا طرز عمل ان کے لیے نمونہ تھا۔ باتیں کرنی کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، اور عمل کیسے ہیں ہمارے، کچھ ہم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ جو ہم کرتے پھر رہے ہیں باتیں، لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے وہ ہوتے ہیں جو الہام کے ساتھ کھڑے کیے جاتے ہیں، وہ جنہیں روح القدس نصیب ہوتا ہے اور روح القدس پا کر وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگ الہامی خلیفے ہوتے ہیں۔ یہ سارے انبیاء جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے، یا آسم کے بعد جو اسلام میں تجدید کا سلسلہ جاری ہے، ہر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی کو
برگزیدہ مسلمان کو بطور مجدد کھڑا کیا ہے دین اسلام میں غلطیوں کو اور بدعتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، یہ سب لوگ الہامی خلیفے ہیں، یہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے تھے۔ لیکن یہ جو انتخاب سے کھڑے ہوتے ہیں، جس کا حضور سامنے اپنی الوصیت میں ذکر فرمایا ہے کہ وہ جس کے پر 40 مومن متفق ہو جائیں گے کہ وہ میرے نام پر میری بیعت لانے کے اہل ہے، تو وہ یہ سارے لوگ یہ امام تھے، یہ امام، یہ خلیفے منتخب خلیفے ہیں، انتخابی خلیفے ہیں، اللہ نے نہیں کھڑے کیے۔ یہ لوگ، انسان کو سچی بات کرنی چاہیے، کیونکہ اگر جھوٹ انسان بولے تو آخر جواب بھی تو دینا نا آگے جا کے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، آج ہم احمدیوں کا کیا حال ہے؟ آپ خود سوچو کیا حال ہے ہمارا، اور ہمیں اس حال پر کس نے پہنچایا ہے؟ یہ جو ہمارے خاندانی خلفاء ہیں جن کے پیٹ اتنے بڑے ہیں کہ تمام احمدیوں کو لوٹ کر بھی ابھی تک ان کا پیٹ نہیں بھرا، اور احمدی ہیں کہ ان میں سے اکثریت ایسی ہے جن کے آباء و اجداد نے 1 صدی قبل ایک انتہائی مقدس اور سچے انسان کو قبول کیا تھا۔ بعد ازاں اس انتہائی سچے انسان کے مسلم موعود اور فضل عمر بیٹے نے جو ان احمدیوں کا حال کیا اور ان کے ایمان کی جو انہیں سزا دی، مذہبی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ مسلم موعود اور فضل عمر ہو تو ایسا ہو۔ عجیب افسوس والی بات ہے، اس کو پھر کہتے ہیں کہ مسلم موعود تھا، اور فضل عمر بھی، یعنی عمر سے بھی وہ تشبیہ دے رہے ہیں اس کو، جس نے ایک موقع پر ایک اپنے بیٹے پر بھی ہاتھ جاری کی تھی، اور وہ ایسی سزا تھی کہ بیٹا اس کی سزا کے نتیجے میں مارا گیا تھا، فوت ہو گیا تھا۔ وہ عمر تھا، وہ عمر فاروق تھا۔ نسبتیں اس عمر سے دینی اور کام کرنے یزیدوں والے، وہ فضل عمر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج تقریباً ہر احمدی وطن سے بے وطن ہو کر احمدی خلافت کی برکتوں کی بدولت چندوں کی ادائیگی کے لیے دنیا کے کونے کونے میں مزدوریاں کرتا پھر رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج تقریباً ہر احمدی وطن سے بے وطن ہے، اور یہ سب احمدی جو ہیں، احمدی خلافت اور مضبوط نظام جس کا آئے دن اس کا برین واشنگ کر کے لوگوں کے دل میں ڈالا جاتا ہے، اس کی تقدس، اس کا نتیجہ ہے یہ سارا۔ اسی احمدی خلافت کی برکتوں کی بدولت خدا کے بنائے ہوئے خلفاء اور ان کی اولادیں تو ہر جگہ عالی شان قصروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف احمدی بیچارے اخلاص کے مارے مبارک خلیفوں کے درشن کرنے اور ان کے ہاتھ چومنے کے لیے قصر خلافت کے باہر قطاروں میں پھر رہے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں جو میں کہہ رہا ہوں؟ اے افراد جماعت، اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں، میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ حق اور سچ ہیں، اور آپ دیکھیں کہ محمدی خلفائے راشدین اور خدا کے بنائے ہوئے خلیفے میں کیا فرق ہے۔ پھر وہ تو خلفائے راشدین تھے، وہ تو لوگوں نے بنائے تھے، عوام نے، امت نے چنے، اور انہوں نے کبھی کہا بھی نہیں تھا یہ کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے ہیں۔ بہرحال، اور ہمارے خلیفوں کا جو ان کی تقریریں ہوتی ہیں، آغاز بھی ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، اور ان کا انجام بھی خدا کے خلافے بنائے ہیں، اور عمل جو ہیں آج کیا حال ہے؟ کوئی جگہ نہیں احمدی کے لیے پوری دنیا میں۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ان خلیفوں نے سیاست میں بھی دخل دینے شروع کر دیے، ملکوں کی سیاست میں بھی، اور اس کا نتیجہ پھر کیا ہوا جو آج ہے کہ ہمیں وطن سے بے وطن ہونا پڑا۔ اور پھر جب حضرت خلیفۃ الرسول اول کی وفات کا وقت قریب آیا، میں اس کے متعلق بھی ان کا ایک اقتباس پڑھ کر سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، اس وقت لوگوں کیا تم راضی ہوگے اس بات سے کہ میں ایک شخص کو تمہارے لیے اپنا جانشین بنا دوں؟
یعنی امت کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں نا. جید اور کبار صحابہ رضی اللہ عنہم کو اکٹھے کیا، پھر یہ ان سے سوال کیا. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپ فرماتی ہیں اللہ گواہ ہے کہ میں نے غور و فکر کر کے رائے قائم کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، اور میں نے اپنے کسی رشتہ دار کو مقرر نہیں کیا ہے. یہ بھی انہوں نے فرما دیا. بلکہ میں خطاب کے بیٹے عمر کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، پس تم ان کی سنو اور اطاعت کرو. اچھا، یہ کتاب اقتباس میں نے پڑھا ہے، یہ تاریخ کے حصے ہیں. جو پہلے خلفائے راشدین گزر گئے ان کے حصے ہیں، حقائق ہیں یہ لکھے ہوئے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ اور میں نے اپنے کسی رشتہ دار کو خلیفہ نہیں بنایا، مقرر کیا. کیا کبھی 1964 کے بعد بھی کسی خلیفے نے، خاندانی خلیفے نے، کوئی ایسی جرت کا مظاہرہ کیا کہ وہ وفات سے پہلے، عموماً پتہ لگ ہی جاتا ہے جانے والے بندے کو کہ اس نے پوری جماعت کے جید جو علماء ہیں یا افراد ہیں ذمہ دار، ان کو اکٹھا کیا ہو اور ان کے سامنے کہا ہو اور میں نے اپنے کسی رشتہ دار کو مقرر نہیں کیا. یعنی بے شک وہ نامزد کرتے تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں تھی، لیکن کیا ہے کسی نے آج تک؟ بلکہ ہمیشہ ہی ایسے طریقے اختیار کیے گئے ہیں جس کے نتیجے میں جانے والے خلیفے کا یا تو بیٹا یا اس کا بھائی یا اس کا قریبی رشتہ دار خلیفہ بنے، اور ایسے بندے آ رہے ہیں. تو پھر یہ کس طرح خلفائے راشدین کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ خلفائے راشدین کے جو طرز عمل ہیں وہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت عمر، اور حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان، اور حضرت عثمان کے بعد حضرت علی، یہ سارے رضی اللہ عنہم اجمعین یہ تھے. یہ کوئی آپس میں کسی کے رشتہ دار نہیں تھے. یعنی عوام نے منتخب کیے، امت نے منتخب کیے، یا امت کے جو صاحب رائے لوگ تھے انہوں نے منتخب کیے، لیکن ان کے طرز عمل بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہی دراصل کھڑے کیے لوگ تھے. کسی نہ کسی رنگ میں امت نے ان کو چن لیا. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تو عوام کو بتا دیا کہ میں نے عمر کو خلیفہ اپنا جانشین چن لیا ہے اور میں ان کو بنا کے جا رہا ہوں. تو یہ بھی سنیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانشین سے مخاطب ہو کر کیا فرمایا تھا اس فیصلے کے بعد. آپ فرماتے ہیں اے عمر، میں نے تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اپنا نائب بنایا ہے، بس تمہاری ذات میں ظاہری و باطنی طور پر تقویٰ ہونا چاہیے. عمر، اللہ سے لو لگاؤ کہ اس طرح وہ متوجہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ توجہ کر لے اور جب وہ توجہ فرما لے تو پھر اسباب اور وسیلے خود رو گھاس کی طرح اگ آتے ہیں. کسی طاقت پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ جو طاقتیں کام بناتی ہیں اگر ان کو اللہ کے ہاں سے اجازت نہ ملے تو پھر وہ پلٹ پڑتی ہیں اور بننے والے کام بھی بگڑ جاتے ہیں. اے عمر، جب اہل نار کا ذکر آئے تو کہنا کہ اے خدا تو مجھے ان میں شامل نہ کیجیے، اور جب اہل جنت کا حال پڑھو تو التجا کرنا کہ اللہ تو مجھے ان سے ملا دے. اے عمر، ان باتوں کے علاوہ اللہ کی مرضی پر چلنے کے لیے نفس کو قابو میں رکھنے کی بہت ضرورت ہے. اور اے ابن خطاب، نفس کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کی ایک خواہش پوری کر دی جائے تو اس کی ہمت جوان ہو جاتی ہے، اور وہ اس سے زیادہ بری خواہشوں کے لیے اور زیادہ زور کے ساتھ ہاتھ پاؤں مارنے لگتا ہے. اے عمر، جب تم میری ان نصیحتوں پر عمل کرو گے تو مجھے گویا اپنے پاس بیٹھا ہوا پاؤ گے. اللہ نیک اعمال میں تمہاری مدد کرے. جانے والا خلیفہ اپنے جانشین کو کس قسم کی ہدایت کر کے جا رہا تھا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. یہی وہ پاکیزہ لوگ تھے جنہوں نے عاصم کی صحبت سے فیض پایا، ایسا فیض پایا کہ حقیقت میں اللہ کی ہو گئے. اب میں کچھ چند اور اقتباس پڑھتا ہوں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے.
وہ بھی سننے کے لائق ہیں اور غور و فکر کے قابل ہیں۔ جب آپ مرض الموت میں مبتلا تھے، وفات سے پہلے فرماتے ہیں، میرے پاس مسلمانوں کے مال میں سے ایک لانڈری اور 2 اونٹنیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرا انتقال ہوتے ہی یہ امانت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی جائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے خلفاء ہیں خدا کے بنائے ہوئے، کیا ان میں سے بھی کسی خلیفے نے اپنی وفات سے پہلے یا جب وہ مرض الموت میں داخل ہو گیا تھا، کسی کوئی ایسی مثال ہے کہ اس نے بھی یہ کہا ہو کہ میرے پاس یہ ہے امت کا، اور میری وفات کے بعد میری جانشین کو اس کو دے دینا؟ کوئی ایسی کی مثال ڈھونڈو، تلاش کرو، کبھی نہیں آپ کو ملے گی۔ صرف آپ کو یہ ڈھنڈورا ملے گا کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں۔ آگے ایک فرماتے ہیں وہ، میری فلاں زمین بیچ کر، آگے دوسرا فرما رہے ہیں امت کو یا جدید صحابہ کو، میری فلاں زمین بیچ کر وہ ساری رقم بھی عمر کو واپس کر دی جائے جو آج تک میں نے وصول کیا ہے۔ یعنی وہ شخص تو اپنا روزینہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ کپڑوں کے تھان کندھے پہ رکھ کے اپنی مزدوری کرنے نکل پڑا تھا۔ یہ بھی امت کا اصرار تھا، اور اصرار کے ساتھ ان کو یہ روزینہ دیا گیا تھا، کیونکہ امت کا خلیفہ تھے اور ساری امت کی گائیڈنس، ان کا کام سارا ان کے ذمہ تھا۔ ظاہر ہے کہ بال بچے بھی ہوتے ہیں اس بندے کے، اور بال بچوں کو کچھ تو کھلانا ہوتا ہے، خود بھی اس نے کھانا تھا۔ اچھا، اس کے متعلق بھی فرما دیا کہ میری فلاں زمین بیچ کر جو آج تک میں نے لیا ہے یا مجھے ملا ہے یا مجھے دیا گیا ہے ایز اے خلیفے کے طور پر، وہ واپس کر دیں عمر کو۔ میں اپنے احمدی بہنوں اور بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ سوچیں، کیا ہماری ان خاندانی خلیفوں میں سے بھی کسی نے ایسا نمونہ دکھایا ہمیں؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں۔ آگے فرماتے ہیں پھر اپنی وفات سے پہلے اپنی بیٹی جو تھی ان کی، وہ بیٹی بھی کون تھی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ، ان سے فرماتے ہیں، اس وقت جو کپڑا میرے بدن پر ہے اس کے علاوہ 2 کپڑے اور لے کر دھو لینا، یہ 3 کپڑے ہو جائیں گے جو میرے کفن کے لیے مناسب رہیں گے۔ غور کریں کہ کیا شان تھی اس خلیفہ تو رسول کی۔ اس نے تو زندگی میں یہ بھی نہیں کیا تھا کہ میں خلیفہ راشد ہوں۔ اس کا طرز عمل، اس کا نمونہ، اس کی رویہ بتا رہا ہے کہ وہ واقعی خلیفہ راشد تھا۔ وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ چلنے والا تھا اور دنیا سے بے رغبت تھا۔ اسے کسی شانوں کی ضرورت نہیں تھی، نہ اس نے کہیں کی باڈی گارڈ رکھوائے ہوں گے۔ اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں، ہمارے خلفاء میں سے جو خاندانی خلفاء ہیں، کسی نے وفات سے پہلے اپنے لواحقین کو ایسا کہا ہے کسی نے؟ ہماری 98 سال میں جو خلافت ہے، قادیانی خلافت اس کو کہیں یا خاندانی خلافت کہہ لیں، ان میں سے ہمیں کوئی ایک ایسی مثال مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ صاحبزادی فرماتی ہے اپنے والد سے جو ام المومنین تھی، وہ فرماتی ہے یہ تو پرانے کپڑے ہوں گے، میں نئے کپڑے دوں گی۔ تو ظاہر ہے کہ وہ بیٹی تھی، باپ کا درد تھا، ہر بیٹی کو باپ کا درد ہوتا ہے کہ میرا باپ اتنا منکسر مزاج، اتنا سادہ انسان ہے، لیکن میں بہرحال نئے کپڑے لے کے دوں گی کفن کے لیے۔ تو آگے سے محترم والد اس کا فرماتے ہیں، نئے کپڑوں کے تو زندہ انسان زیادہ مستحق ہیں، نئے کپڑوں کو تو زندہ زیادہ مستحق ہیں، تمہارے باپ کے لیے یہ پھٹی پرانی چادریں کافی ہیں۔ احمدی بہنوں بھائیو، سوچو، یہ میری باتیں نہیں ہیں، میں کوئی افسانہ نہیں بیان کر رہا آپ لوگوں کے آگے، یہ تاریخ اسلام کے حقائق ہیں ہمارے سامنے، لوگوں نے لکھے ہیں، مورخوں نے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، میں جو پڑھ کر سنا، یہ عملی مظاہرے تھے ان کی سنت کے، ان کے نمونوں کے، جنہوں نے دکھا کے گئے ہیں
دنیا میں اور امت کے آگے. کیا اس قسم کی سادگی اور اس قسم کی منکسر المزاجی ہمارے خاندانی خلیفے میں کسی نے بھی دکھائی ہے؟ بہرحال یہ تھی ایک محمدی خلیفہ راشد کی سادگی اور اس کی عظمت کی شان. اس صدیق نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میں خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہوں، لیکن اس درویش خلیفہ راشد کا طرز عمل ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم ایمان لائیں کہ یہ درویش خلیفہ خدا کا بنایا ہوا خلیفہ تھا، کیونکہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفوں کے یہ طرز عمل ہوتے ہیں. ان کو نہ مرسڈیز کاروں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ان کو باڈی گارڈوں کی ضرورت ہے 10 آگے 10 پیچھے. یہ تو فرعونی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، یا فرعون تھا یا اس کے وزیر تھے، اس قسم کے کام کیا کرتے تھے دنیاوی شان و شوکت کے. خدا کے بنائے ہوئے خلیفوں کی کیا جوڑ ان باتوں سے؟ وہ تو سادگی کے پتلے ہوتے ہیں، سادگی کا امت کو درس دیتے ہیں اپنے نمونے سے، اپنے فعل سے. یہاں پہ لوگوں کے لیے سادگی کے درس ہیں کہ سادی زندگی اختیار کرو، اور اپنا رویہ جو ہے، اپنا طرز عمل ہے، وہ ایسا جیسے بادشاہوں کا ہوتا ہے. اور پھر اگر کوئی سوال کر دے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں. تو میرا ان سے سوال ہے ان خلیفوں سے کہ کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا ان خدا کی نعمتوں کا؟ کیا عمر کو، کیا عثمان کو، کیا علی کو ان نعمتوں کا پتہ نہیں تھا؟ کیونکہ وہ بھی اپنے وقت میں عرب کے بادشاہ تھے، خلیفہ تھے. ان برگزیدہ لوگوں نے تو ان نعمتوں کو ٹھکرایا، اپنی امت کو سادگی کا درس دیا، اور آپ دن رات بادشاہوں طرح کی اپنی زندگی گزار رہے ہیں. بلکہ شہر تو شہر رہے، جنگلوں میں بھی قصر بنا رہے ہیں. احمد نگر میں لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ کیا ہے، وہاں پہ 12 دریاں اور قصر بنے ہوئے ہیں. کیا یہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفوں کی رویے ہیں؟ کیا ایسی مثال ہمیں خلفائے راشدین، آسم کے خلفائے راشدین میں بھی کوئی مل سکتی ہے اس قسم کی بات؟ اگر نہیں ملتی تو سوچو، غور کرو کہ تمہارے ساتھ خلافت کے نام پر، مذہب کے نام پر، اور یہ دکھا کے کہ ہم حضرت بانی جماعت اسلام کی نسل ہیں، اس کی سلبی اولاد ہیں، تمہارے ساتھ کیا کیا فراڈ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ اور فہم دے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے اور سمجھ دے کہ اس دنیا کی عارضی جو زندگی ہے، اس کی کچھ 80 سال، کچھ 100 سال زیادہ سے زیادہ وہ جیتا ہے. اس کے بعد آخر اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر اپنے اعمال کا اور اپنے ایمان کا حساب دینا ہوتا ہے. اس چند روزہ زندگی کے لیے انسان کو چاہیے بڑے ڈر کی زندگی گزارے، اور اپنا اگر اس نے کو اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی ذمہ داری ڈالی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امیر بنا دیا ہے امت کا یا جماعت کا یا قوم کا، تو اپنے نمونے سے لوگوں کو درس دے. یہ نہ کرے کہ لوگوں کو سادگیاں بتاتا پھرے، سادہ زندگی اختیار کرو، اور آپ اس کے رویے جو ہیں بادشاہوں کی طرح ہوں گے. یہ سب چیزیں فضول ہیں، ان کا بادشاہتوں کا تعلق نہیں ہے. اسلام میں جو خلفائے راشدین ہیں ان کا ان سے تعلق نہیں ہے. وہ سادہ لوگ ہوتے ہیں، وہ سادہ زندگی اختیار کرتے ہیں، سادگی کا امت کو درس دیتے ہیں. اور آپ یہ بھی ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو خلافت کی برکتوں کے نام پر اور خلیفہ کا تقدس اتنا بیان کیا گیا ہے، اور لوگ ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، پھر ان کو نذرانے پیش کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ منتخب لوگ ہیں، اور ان لوگوں نے اپنے دور میں جو آنے والا بندہ تھا جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو، اس کے ساتھ آنے والے کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے؟ وہ جو 40 مومنوں کا انتخاب تھا اس کو ایک ادارے میں بدل کر ایسا پختہ کر دیا، اور ایسا اس کو خلافت کا نام دے کر، اور خلافت راشدہ، پھر اس سے خدائی خلافت کا نام دے کر لوگوں کو مرعوب کیا گیا. اور جو آنے والا تھا اس کے متعلق اب یہ عقیدہ پیدا کر دیا گیا ہے، جماعت احمدیہ میں بھی ہے یہ،
کہ جی کوئی مجدد وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں آنا ہی نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، آ ہی نہیں سکتا اب. جبکہ حضور السلام کو یہ جو جانتے ہیں، پڑھا ہوا ہے، ان کے الہام اور کلام میں ایک آئندہ آنے والے بندے کی خبر موجود تھی، اور اسی کے متعلق حضور السلام نے الوصیت میں یہ باتیں بتائی تھیں. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جب تک وہ پیش گوئی تھی اور کسی اپنے دعویٰ نہیں انہوں نے کیا تھا مرزا بشیر الدین محمود نے، اس وقت تک ان کا اپنا یہ عقیدہ اور ایمان تھا. وہ لکھتے ہیں 1921 میں لکھتے ہیں، یہ بھی یاد رکھو کہ مرزا صاحب نبی علیہ السلام نبی ہیں، اور بحیثیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے آپ علیہ السلام کی اتباع سے آپ علیہ السلام کو نبوت کا درجہ ملا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ اور کتنے لوگ یہی درجہ پائیں گے، ہم انہیں کیوں نبی نہ کہیں. یہ 1921 کے ان کا ایمان اور عقیدہ تھا. 1944 میں اس پیشگوئی کا ایک دعویٰ کیا، جو کہ میں پہلے بھی خطبات میں عرض کر چکا ہوں کہ قطعی طور پر غلط اور جھوٹا دعویٰ ہے. مرزا بشیر الدین محمود کیا حضور السلام کا کوئی بھی لڑکا سلبی اس پیش گوئی مسلم موت کے دائرہ بشارت میں نہیں آتا، اور بڑی دلیری سے دعویٰ کیا گیا اور پھر منوایا گیا. اور جس نے کوئی سوال اٹھایا اس کو جماعت تو مرزا غلام علیہ السلام کی جماعت ہے، یہ مرزا بشیر الدین محمود کی جماعت نہیں. ان کے دعوے سے جس نے اختلاف کیا اس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت سے خارج کیا گیا، اس کو مقاطع اخراج کی سزائیں دی گئیں. دیکھو جی، اس جماعت کا بانی تو مالک ہے اس جماعت کا، ایک خلیفہ بنتا کے بعد میں وہ بھی جس طرح بنتا ہے ایک الگ بات ہے، پھر وہ دعویٰ ایسا کرتا ہے کہ جس کی سچائی سے تعلق ہی نہیں ہے، نہ اس دعوے کی دلیل قرآن کریم سے مل سکتی ہے، اور نہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے الہام اور اپنے کلام سے کوئی دلیل اور سند مل سکتی ہے اس کے سچائی کی. تو دعویٰ جو کر لیا، اس کے بعد آج پھر ان کے جو جانشین انہوں نے پھر ایسا بندوبست کر کے گئے تھے کہ ان کا بیٹا پھر آگے بنایا گیا، یا ظاہر انہوں نے بننا تھا، مرزا ناصر احمد. پھر اس کے بعد پھر اس کا بھائی مرزا طاہر احمد آئے، آج بھی جو ہے ان کا رشتہ دار خلیفہ ہے. بہرحال اچھا، اپنے بعد یہ تو دعویٰ کیا، اس وقت مسلم موعود کی ضرورت تھی. مسلم موعود کیا ہوتا ہے؟ مجدد موعود ہوتا ہے. اس وقت کو سمجھ نہیں آئی کہ اگر حضرت مرزا صاحب کے بعد مجدد آنا ہی نہیں، مجددیت بند ہے ختم نبوت کی طرح، تو مسلم موعود کا دعوے کی حیثیت کیا ہے؟ پھر اس موعود مسلح کا کیا جواز تھا کہ دعویٰ کیا جاتا؟ اس دعویٰ کرنے کے بعد جب کام ختم ہو گیا، پیشگوئی مسلم موعود کا کام کر دیا گیا، اس کے بعد پھر اپنی زندگی میں ہی وہ شروع ہو گئے تھے کہ جی کوئی تجدید نہیں، اب کوئی کسی ضرورت ہی نہیں ہے، اب خلیفہ کافی ہیں، خلیفہ کو ہوتی مجدد کیا ضرورت ہے. پھر مرزا ناصر نے پورا زور لگایا. یہ ایک لمبا مضمون ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ خطبات میں اس کے متعلق تفصیلی روشنی ڈالوں گا. پھر مرزا طاہر احمد نے اپنی زندگی میں یہ زور لگاتے رہے کہ جی کیا ضرورت ہے، خلفاء جو ہیں، خلیفے کو ہوتی ہے مجدد کیسے آ سکتا ہے. میں ان لوگوں سے صرف اتنا سوال کرتا ہوں کہ جب حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام نے رسالہ الوصیت لکھا تھا، آپ لوگوں سے بڑھ کر متقی اس کے اصحاب تھے اس وقت اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے. جب اس نے یہ کہا اپنے رسالے میں کہ جس کے ہاتھ پر، جس انسان پر 40 متقی اتفاق کر لیں کہ وہ میری بیعت لینے کے لائق ہے، وہ میری بیعت لے. یہ تو انتخابی خلافت کا حضور صاحب نے ذکر فرمایا تھا، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا تھا اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کریں. تو یہ اس میں وہ انتخابی خلافت نہیں تھی، یہ روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا الہامی خلیفہ تھا، اور یہ مجدد تھا، مسلم موعود انہوں نے فرمایا اپنی زندگی میں. سوال یہ ہے کہ ان اصحاب جو تھے جید صاحب تھے، انہوں نے حضور وسلم کی تربیت پائی تھی، تو کیا ان میں سے کسی نے سوال کیا تھا کہ یہ جو 40 ہیں منتخب ہونے والے، یہ جو خلیفہ ہوگا، اس کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے روح القدس پاک کھڑے ہونے والے کی؟ کسی نے کہا ہے؟ کوئی ایک مجھے بتا دیں کہ اس زمانے میں حضور صاحب کی زندگی میں کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ حضور جب وہ 40 مومنوں کی رائے سے کھڑا ہونے والا موجود ہوگا آپ کے بعد امام، اس امام کے ہوتے ہوئے، اس کے خلیفہ کے ہوتے ہوئے کسی روح القدس پا کر کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی مجدد کیا ضرورت ہے؟ کہ ایک مثال مجھے دو کہ کسی صحابی نے حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی ہو، یا مولانا محمد علی صاحب نے، یا کسی اور نے کہی ہو حضور صاحب سے کہ بھی حضور یہ کیا فرما رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے اس لیے نہیں کہا کہ حضور سچ فرما رہے تھے، کہ تجدید کا سلسلہ انہوں نے اپنی کتابوں میں، اپنی
تعلیم میں سینکڑوں دفعہ فرمایا ہے کہ یہ عاصم کی حدیث کے مطابق ہر 100 سال صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ تجدید دین کے لیے اپنے بندے کو کھڑا کرتا رہے گا. وہ اس دوران جو غلط فہمیاں، جو غلطیاں یا بدعتیں پیدا ہوں گی اسلام میں، وہ اس کی اصلاح کرے گا. اور حضور صاحب نے اپنے سینکڑوں حوالوں میں یہ بات کی ہے کہ یہ سلسلہ قیامت تک کیا ہے. حضور صاحب سے سوال کیا گیا تھا، حضور صاحب نے فرمایا بالکل میرے بعد بھی آئیں گے، بلکہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے الہامی طور پر ان کو بتا دیا کہ تیرے بعد تیرا ذکی غلام آئے گا. اس کے باوجود آج جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی خلیفہ کو ہوتے ہوئے ضرورت نہیں ہے کسی مجدد کی، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہ جو خلیفہ ہوتا ہے ان کا مقام، مثلا جیسے وضو ہے نا، تیمم میں ان کی مثال دی جاتی ہے کہ جو خلیفہ ہے وہ وضو ہے اور مجدد تیمم ہے. میرا ان سے سوال ہے، سب احمدیوں سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا جتنے نبی آئے ہیں دنیا میں، کیا ان کا جو جب وہ نازل ہوئے حضور اللہ تعالیٰ نے کھڑے کیے، کیا ان کا مقام تیمم کا مقام تھا؟ کیا ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے، الہام سے کھڑے ہونے والے اللہ کے مرسلین، یہ تمم کی ان کی حیثیت تھی؟ اور جو انبی تھے، جو عباسی خلفاء تھے، جنہوں نے یزیدیوں والے کام کیے ہیں، یہ سارے یہ لوگ تھے، یہ اصل وضو تھے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کو؟ پہلے تو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ خلیفہ جو یہ بات کہتا ہے وہ خلیفہ راشد ہے. جب ملوک ایسی باتیں کرنی شروع کر دے تو اس سے بڑا بگاڑ کسی جماعت میں کیا ہو سکتا ہے؟ احمدیت کی تو حالت اور منہ ہی بگاڑ دیا گیا ہے، اتنا گند ڈالا گیا ہے اس میں نفسانی، اور آنے والے بندے نے اس گند کو صاف کرنا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ آئے گا تو بڑی تکلیف دہ بات ہوگی. وہ جو خلیفہ ہوگا جس زمانے میں آئے گا، اور ان کے لیے بھی، اور وہ جو برین واشڈ احمدی ہیں جن کو ایک لائن پہ لگا دیا گیا ہے برتوں کی، خلافت کی برتیں، اور یوم مسلم موت منا کے جو ان کو دماغ خراب کیے گئے، ان کے لیے ان کو بیچاروں کو ذہنی طور پر مفلوج کیا گیا ہے، ان کے سمجھ اور شعور ان سے چھین لیا گیا ہے. ان سب لوگوں کے لیے یہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری، آپ غور و فکر کیا کریں، اللہ سے دعا کیا کریں، اور اس کے کلام کو بڑے پیار سے، بڑے فکر سے، غور سے پڑھا کریں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اپنے بندوں کو. یہ دنیا چند روزہ ہے، اس میں سب نے جانا ہے، آگے خلیفوں نے بھی جانا ہے، عام انسان نے بھی جانا ہے، آگے جا کے جواب دہی ہوگی سب کی کہ کون کیا کرتا رہا ہے. وہاں پہ اپنے اعمال اور اپنا ایمان انسان کی نجات کا موجب بنے گا، یا وہ لوگ نجات پائیں گے جو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے پیارے مہدی و مسیح علیہ السلام کی تعلیم کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں اور تقویٰ کی باریک راہوں پر چلنے والے لوگ ہیں. میں ان باتوں پہ اس اپنے خطبہ کا اختتام کرتا ہوں. تو یہ بھی میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ خطبات کا سلسلہ مسئلہ نبوت کی طرف لے کے جاؤں گا. اگرچہ نبوت کا معاملہ 100 سال سے اس پہ بحث ہو رہی ہے، بہت لکھا گیا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی ضرورت ہے، کیونکہ کچھ ایسے دعوے دار کھڑے ہو چکے ہیں کہ جو حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے متعلق وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں تجدید کا کہ ہم مجدد ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا سب نبی نہیں تھے یا رسول نہیں تھے. بہرحال میں آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ اس قسم کے خطبات کا سلسلہ جو نبوت کے متعلق میں دوں گا کہ نبوت کی حقیقت کیا ہے. کیا مرزا صاحب علیہ السلام نبی تھے یا کہ محض مجدد تھے یا محدث تھے؟ ان باتوں کا انشاءاللہ تعالیٰ میں آئندہ خطبات میں ذکر کروں گا اور بتاؤں گا لوگوں کو کہ حقیقت کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں سب بہن بھائیوں کی خدمت میں اور جو میرے ساتھی ہیں، وہ میرے جو ممبران ہیں، تمام احمدی بھائیوں سے خدمت میں آج میں ایک دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ میری بھابھی، میرے بڑے بھائی کی بیوی محترمہ حلیمہ ستار صاحبہ کافی بیمار ہیں. وہ ہسپتال میں زیر علاج بھی ہیں. میں چند ہفتے پہلے گیا تھا ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے.
تو بہرحال میری بھی دعا ہے دن رات ان کی صحت یابی کے لیے. میں آپ سب سے بھی اس کی کامل شفا اور کامل صحت کے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میری بھابھی کو مکمل صحت دے اور جو بھی تکالیف لاحق ہیں ان کو دور فرما دے. میری یہ بھابھی، میں چھوٹا تھا، میری عمر چھوٹی تھی، ہمارے گھر میں بیاہ کے آئی تھی، تو زندگی میں میری یہ بھابھی نہیں، ماں کی طرح میں نے اس کے ہاتھوں سے روٹی کھاتا رہا ہوں، کھانا، کپڑے دھونے، ساری زندگی میری اس بھابھی نے میری ماؤں کی طرح خدمت کی ہے. تو میں درد دل سے سب دوستوں سے، احمدیوں سے ان کی کامل شفا اور صحت کے لیے درخواست دعا کرتا ہوں. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.